الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ کی ظاہری اور باطنی، دینی اور روحانی بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اب یہ نعمتیں میرے حق میں بھی نعمت بن جائیں، میرے اور آپ کے حق میں بھی یہ نعمتیں ثابت ہوں، اس کا دار و مدار ہماری قدردانی پر ہے کہ اللہ جل شانہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ نعمت ایک ہی ہے، جو اس نعمت کو وصول کرتے اور اس کی قدر کرتے ہے، اور اللہ جل شانہ نے جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں لگاتا ہے، تو یہ نعمت اس کے حق نعمت بھی ہے اور اس کے حق میں بھی نعمت بن جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کی دی ہوئی کسی بھی مادی اور دینی اور ایمانی نعمت میں قدردانی کا طرز عمل اختیار نہیں کرتا تو وہ نعمت فی نفس ہی تو نعمت تھی، لیکن اس کے حق میں وہ عذاب ہو جاتی، اس کے حق میں وہ پکڑ کا ذریعہ، اس کے حق میں وہی نعمت ناکامی کا ذریعہ۔ اس لیے اس رخ سے سوچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ عام طور پر آدمی بے فکر ہوتا ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ایک پہلو پر تو توجہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یہ میرے حق میں بھی نعمت بن جائے تو اس کی مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم پیکر رحمت ہیں، اور آپ کی رحمتوں کی وسعتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں تو اتنا بتا دیا گیا ہے کہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اور برزخ اور کل آخرت کے جہان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ آپ کی رحمت صرف دنیا کے ساتھ خاص نہیں، عالم آخرت کے لیے بھی آپ کو رحمت بنایا۔ زمین و آسمان، بر و بحر، انس و جن، وہ عوالم اور عالمین کی انتہائیں اللہ ہی جانتا ہے۔ سارے جہانوں کے لیے جو بھی جہان ہے، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس دھرتی پر اللہ کے رسول سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی اللہ کی کہ اللہ نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ اب انسانوں کے طرز عمل میں فرق ہوا۔ ایک طرف حضرات 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے، سید الشہور، سارے فضائل رمضان کے بجا ہیں، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ ایک اس کی رات لیلۃ القدر 84 سال سے بڑھ کر ہے، تو رمضان المبارک کے تمام فضائل، مناقب، اس کی قبولیتیں اور اللہ کی موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی رحمتیں، وہ سب اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن یہ سب رمضان اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ میرے لیے بھی نعمت بن جائے، یہ ڈرنے کی بات ہے۔ الیاذ باللہ فرمایا کہ اگر رمضان کا ایک روزہ اگر کسی نے بلا عذر شرعی کے کھا لیا، کوئی عذر نہیں شرعی عذر، بلا عذر شرعی کے رمضان کا ایک روزہ کھا لیا، ساری زندگی روزے سے رہے، اس روزے کی تلافی نہیں ہو سکے۔ اللہ اس سے اتنا ناراض ہوا ہے، اور اللہ کی ناراضگی اس قدر اس پر ہو گئی ہے کہ اگر یہ ساری زندگی بھی روزے سے رہا تو اللہ راضی نہیں ہوں گے جتنا وہ رمضان کے ایک روزے سے راضی ہوتے۔ تو رمضان کی نعمت اس روزے خور کے حق میں بتائیے
کامیابی کا ذریعہ بنی یا ناکامی کا؟ رمضان ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا جو اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ رمضان ان کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے گا جو اہتمام کے ساتھ ابھی سے اس تلاش میں ہیں کہ کہاں تراویح کی نماز پڑھیں، جہاں زیادہ سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ کا قرآن سننے کو ملے، ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ سر دھنتے ہوئے اللہ کا کلام سنیں۔ جیسے ہم چیزوں میں برانڈڈ دیکھتے ہیں کہ برانڈڈ چیز ہے، پیور ہے، اور یہ بہت اچھی معیاری کوالٹی کی چیز ہے، گری پڑی لوکل چیز کی طرف نہیں جاتے، بہت ارزاں پیسوں بھی ملے تو بھی نہیں۔ ایسے ہی اللہ کے قرآن کے لیے بہتر سے بہتر ماحول کی تلاش، بہتر سے بہتر فضا کی تلاش، بہتر سے بہتر حافظ قرآن کی تلاش، کہ میری تراویح معیاری ہو جائیں، میری تراویح ایک ایک رکعت اور ایک ایک سجدہ اللہ کی رضا اور قرب اور اللہ کی یاد والا ہو جائے، تو رمضان اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کا، قبولیت کا اور تقرب اللہ کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو رمضان کی تراویح چھوڑ کر گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، بازار اور دکان اور ٹھیلا نہیں چھوڑ رہا، تو بتائیے رمضان اس کے لیے نفع کا ذریعہ یا نقصان کا؟ ساری رات جاگنے میں گزار دی، فضولیات میں، تو اب سونا تو ہے ہی ہے، جب ساری رات جاگ گئے تو اب سونا، تو صبح کو سوئے اور پتہ نہیں فجر کی نماز کا کیا ہوا، ظہر کی نماز کا کیا ہوا، عصر مغرب میں بھائی اٹھ جاؤ افطاری کا وقت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان کی نماز ایک وہ اللہ کے بندے ہیں کہ یہ عہدے، یہ وزارت، یہ منصب، یہ اسٹیٹس، یہ طاقت اور قوت کے نقشے، یہ تو امتحان ہے۔ جرنل کی چارپائی بھی ایسے ہی اٹھتی ہے جس طرح ایک جو ہے وہ ٹھیلے والے کی، غریب کی چارپائی اٹھتی ہے۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، گورا قبرستان میں جاؤ، بڑے بڑے آگے آرمی کے قبرستان میں جاؤ، ادھر میوہ شاہ کے قبرستان میں جاؤ، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ یہ عبرت کے نمونے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ڈیفنس میں رہنے والا ہے تو بھی لوٹ کر میوہ شاہ میں، کلفٹن کے بنگلے میں رہنے والا ہے لوٹ کے میوہ شاہ قبرستان میں، اور گزدر آباد میں رنچوڑ لائن میں رہنے والا ہے میوہ شاہ میں۔ پھر دھوکہ کس بات کا؟ لینڈ کروزر میں گھومنے والا بھی 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ سائیکل پر چلنے والا وہ بھی اسی میں پہنچا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ اگر مرنے والوں کا سسٹم کوئی اور ہوتا، اور یہاں کی جو ہماری گویا کہ طبقاتی تقسیم ہے، اسلام آباد میں جاؤ تو لگتا ہے ہم سنگاپور اور دبئی میں آگے، اس لیے کہ اسلام آباد میں تو عوام رہتی نہیں، وہ تو ہائی فائی لوگوں کی جگہ ہے۔ شارع فیصل پہ جاؤ تو لگتا ہے ہر وقت جھاڑو پونچھا لگ رہا ہے، اس لیے کہ ایسے ہی لوگوں کی گزرگاہ ہے، اور اندر کی گلیوں اور سڑکوں میں آؤ تو گٹر استقبال کریں گے۔ تو یہ اگر مرنے کا سسٹم بھی کوئی ایسا ہی ہوتا تو پھر تو ہمارا امتحان بہت بڑھ جاتا، پھر تو ہم بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی قدرت، اللہ نے پیدائش کا بھی اور مرنے کا بھی دونوں سسٹم ایک جیسے رکھے۔ اس کی بھی ڈیڈ باڈی ہے اور اس کی بھی ڈیڈ باڈی ہے، جس کے 70 جوڑے ہیں اس کی بھی ڈیڈ باڈی ہے، اور جس کے پاس ایک جوڑا ہے وہ بھی پھٹا پرانا، اس کی بھی ڈیڈ باڈی ہے، وہ بھی قبرستان میں، قبر میں۔ یہ بھی پھر ہم کیوں کسی فتنے میں مبتلا ہوں؟ آج شب رات یہ ہمیں دعوت دے رہی ہے، اور شب رات ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ شب رات کے جھنڈے نہیں اٹھاؤ، اپنی ذات کو دیکھو، اپنی ذات پہ نظر کرو۔ کتنی شب راتیں تم نے گزاری، تمہارے بول چال میں کوئی فرق پڑا؟ تمہاری گالم گلوچ کوئی قابو میں آئی؟ ابے تبے تمہارا کوئی رخصت ہوا؟
نمازوں میں ڈنڈی مارنے میں کوئی کمی بیشی آئی؟ اپنے کو کھنگالو، شب رات تو بڑی رات ہے، میں کیا ہوں اور اس رات کے حوالے سے میرے اندر کیا تبدیلی آئی؟ کتنا اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا، رو گیا، معافی مانگ لی، اے اللہ بہت ساری شب راتیں گزاری لیکن میں تو کوئلے کا کوئلہ ہی ہوں، کیا پتہ ہے آج یہ شب رات میری زندگی کی آخری ہو، میں کب بنوں گا، کب نماز قابو میں آئے گی، میری آنکھوں کا دیکھنا کب صحیح ہوگا، بڑوں چھوٹوں کے ساتھ، ماموں چچا تایا خالہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ انسان بن کر کب رہنا مجھے نصیب ہوگا، کیا معلوم یہ شب رات زندگی کی آخری ہو۔ اگر اس طرح رجوع اللہ نصیب ہو جائے، اللہ کرے نصیب ہو جائے، تو پھر واقعتاً بڑی رات ہے۔ وہ جو بڑی رات ہے وہ میرے حق میں بھی بڑی رات ہے کہ مجھے بھی توبہ استغفار کروا گئی، مجھے بھی صحیح رخ پر ڈلوا گئی اور میری زندگی کی لائن بھی بدلوا گئی، میرے حق میں بھی بڑی رات بن گئی۔ تو اللہ کی نعمتیں بے پناہ ہیں، بے شمار ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے، اس پر توجہ ہماری ہو کہ یہ نعمت میرے حق میں بھی نعمت بن جائے۔ جوانی کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، فرصت اور عافیت کی نعمت ہے، یہ شعبان المعظم کے اتنے قیمتی اوقات و لمحات میسر ہیں، یہ نعمت ہے۔ ہر نعمت کو میں وصول کرنے والا اور اس کو اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنانے والا بن جاؤں تو پھر یہ نعمت جو فی نفسی نعمت ہے میرے حق میں بھی نعمت بن جائے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اپنے حق میں نعمت بنائیں۔ حکومت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں فرسٹ کون ہے؟ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ عادل حکمران، امام عادل۔ یہی حکومت فرعون بھی بناتی ہے اور یہی حکومت کی نعمت کو اگر اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بنایا تو یہ حکومت کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے دلانے کا ذریعہ بنے۔ بازار میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، دکان کا سچا تاجر جو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا اور خیانت نہیں کرتا، امانت دار ہے۔ یہ تاجر الصدوق الامین، امانت دار سچا دکاندار، امانت دار سچا بزنس مین۔ یہ بازار اور مارکیٹ میں بیٹھنے والا امانت دار اور سچا کل نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہی دکان اور مارکیٹ کسی کو کہاں سے کہاں گرا گئی اور یہی دکان اور مارکیٹ اس کو نبیوں کے ساتھ وہاں اس نشستوں میں اس کی نشست ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جتنی دینی اور روحانی اور ایمانی اور مادی نعمتیں ہیں، یہ موبائل ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے حق میں کہ جس کا قدردانی اور شکر گزاری والا طرز عمل ہو، اس موبائل کا مثبت معیاری اور وہ استعمال ہو جو اللہ کو سامنے رکھ کر ہو۔ تو اس کے لیے تو یہ موبائل بہت بڑی اللہ کی نعمت بنی اور اسی موبائل کے ذریعے سے امریکہ پہنچ گیا، یورپ والوں سے ملا ہوا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہی موبائل اس کے لیے عذاب بن گیا۔ ہر نعمت اپنی ذات میں نعمت ہے، میرے حق میں نعمت جب بنے گی جب میں اس کا استعمال صحیح کروں گا۔ غلط استعمال کیا تو یہ جوانی بھی عذاب ہے، صحت بھی عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ ان مبارک گھڑیوں میں اور ان مبارک راتوں میں ہمیں اپنی ذات پاک کی طرف توجہ نصیب فرمائے، رجوع نصیب فرمائے، اپنے سابقہ زندگیوں پر استغفار نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کی وہ تیاری جو اللہ کی بے انتہا رضا اور قرب کا ذریعہ بنے، ان دنوں میں وہ تیاری ہمیں نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم۔